کسی جنگل میں ایک چڑیا رہتی تھی۔ اس نے اپنا گھونسلہ ایک درخت کی گھنی شاخوں کے درمیان بنایا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 بچے اور ایک بوڑھی ماں بھی رہا کرتی تھی۔ اس نے دن رات ایک کر کے اپنے بچوں کی پرورش کی تھی۔ ننھی چڑیا دور دور سے اپنے بچوں کے لیے کھانے کی چیزیں لایا کرتی تھی۔ چڑیا کو اپنے بچوں سے بہت محبت تھی۔ وہ دن کے وقت بچوں کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتی تھی اور رات کو اپنے پروں میں چھپا کے سویا کرتی تھی۔ اب بچے بھی کچھ بڑے ہو گئے تھے اور اپنی زبان سے چوں چوں چین چین کرنے لگے تھے۔ جب چڑیا کھانے کی تلاش میں گھر سے باہر جاتی تھی تو بچوں کے لیے بہت فکر مند رہتی تھی۔ چڑیا کا یہ معمول تھا کہ صبح سویرے حمد و ثنا کرتی اور پھر دانے دنکے کی تلاش میں نکل جاتی اور جو کچھ ملتا تھا لے آتی تھی۔ اس کے بعد پھر نکل جاتی تھی۔ ایک دن چڑیا صبح کو گھر سے نکلی اور رات تک واپس نہ لوٹی۔ گھر میں سب پریشان ہونے لگے۔ رات ہو گئی لیکن چڑیا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اب تو بچے بھی رونے لگے تھے۔ ادھر چڑیا جیسے ہی کھانے کی تلاش میں ایک گھر میں اتری، ایک جال میں پھنس گئی۔ ایک بچے نے اسے جال سے نکال کر پنجرے میں بند کر دیا اور اس سے کھیلنے لگا۔ جب شام ہوئی تو بچے نے چڑیا کو پنجرے سے باہر نکالا اور اس پر لال رنگ پھیرنے لگا۔ جب چڑیا کا سارا جسم لال ہو گیا تو اس نے چڑیا کو چھوڑ دیا۔ چڑیا نے آزاد ہوتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن اب تو رات ہو چکی تھی، اس لیے اس نے رات ایک باغ میں گزاری اور صبح سویرے گھر کی طرف پلٹی۔ لیکن یہاں تو ماجرا ہی کچھ اور تھا۔ جب وہ اپنے گھر داخل ہوئی تو بچے اسے دیکھ کے ڈرنے لگے۔ چڑیا نے لاکھ سمجھانا چاہا کہ میں تمہاری ہی امی ہوں، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی اور پڑوس سے آئی ایک چڑیا نے دھکے دے کے چڑیا کو گھر سے باہر نکال دیا۔ چڑیا زاروں کی طرح رونے لگی۔ چڑیا نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بچے بھوک سے مر جائیں، اس لیے وہ بچوں کے باوجود روزانہ ان کے لیے دانہ دن کا گھر میں رکھ جاتی تھی۔ ایک دن جب وہ جنگل کی طرف دانے کی تلاش میں جا رہی تھی تو اس کی ملاقات ایک پری سے ہوئی۔ چڑیا کو دیکھ کے پری نے کہا، بہن چڑیا، تم بہت پریشان اور دکھی نظر آتی ہو۔ چڑیا نے سارا ماجرا سنا دیا۔ قصہ سن کے پری نے کہا، صبح کو اٹھ کر سورج سے اپنا حال بیان کرنا، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ دوسرے دن جب سورج پہاڑوں کے پیچھے سے ابھرنے لگا تو چڑیا نے اپنا سارا حال سنایا۔ چڑیا کا حال سن کر سورج کو بہت دکھ ہوا۔ پھر اس نے چڑیا سے کہا، کل آسمان پر بادل چھائیں گے اور بارش ہوگی۔ بارش کے بعد ایک خوبصورت قوس قزح آسمان پر نمودار ہوگی۔ تم صبح اٹھ کر شبنم سے غسل کرنا، پھر بڑے درخت کی ایک اونچی سی شاخ پر بیٹھ جانا۔ جب میری پہلی کرن نکلے گی تو اس کی روشنی میں تمہارے جسم پر بھی پڑے گی۔ پھر جب قوس قزح کے رنگ غائب ہوں گے تو اس کے ساتھ تمہارا رنگ بھی غائب ہو جائے گا۔ دوسرے دن چڑیا نے ایسا ہی کیا۔ سب سے پہلے شبنم سے غسل کیا، پھر ایک بڑے درخت کی اونچی سی شاخ پر جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر بعد آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش ہونے لگی۔ پھر قوس قزح بھی نمودار ہو گئی۔ جب سورج نکلا تو اس کی روشنی اس پر پڑنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب قوس قزح کے رنگ آسمان سے غائب ہونے لگے تو اس کے ساتھ ساتھ چڑیا کا رنگ بھی غائب ہونے لگا اور پھر وہ پہلے جیسی چڑیا ہو گئی۔ یہ دیکھ کے وہ بہت خوش ہوئی اور ایک دم اپنے گھر اڑی۔ جب بچے اپنی ماں کو صحیح سلامت دیکھا تو اسے چمٹ گئے۔ ماں نے بچوں کو بہت پیار کیا اور سارا حال بیان کیا۔ سب بچے بہت شرمندہ ہوئے، اس سے معافی مانگنے لگے۔
چڑیا نے سب کو معاف کر دیا اور پھر وہ پہلے کی طرح ہنسی خوشی رہنے لگے۔